جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی بیٹا نیکسٹ آج ہم اپنا چیپٹر شروع کرتے ہیں غزوہ خیبر. جی بیٹا جو چیپٹر اب آپ کو کروائے جائیں گے آپ نے وہ جتنے پہلے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے. اب جو ساتھ میں آپ کو کروائے جائیں گے آپ نے ٹھیک ہے وہ کرنے ہیں. احسان چیپٹر جو ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں, ہم بعد میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اسے کرنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو ہم دعا بھی چھوڑ دیں, حج والا چیپٹر ہو گیا ہے اور فتح خیبر یہ اب ہم شروع کرتے ہیں. جی عربی میں خیبر کا مطلب بیٹا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے. خیبر کا جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ قلعہ. قلعہ کے معنی میں یہ آتا ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً بیٹا ایک کویشچن بھی بنتا ہے کہ خیبر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے. خیبر کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہاں سے کہ مدینہ منورہ سے تقریباً یہاں پہ بیٹا 100 میل جو لکھا ہوا ہے یہ آپ جو ہے آپ نے بک کے کرنا ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے ٹھیک ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب شمال کی طرف یہود کے بہت سے قلعے تھے. ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے تھے. ان کے مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دوری پر شمال کی طرف یہودیوں کے بہت سے جنگی قلعے موجود تھے وہاں پر, تو ان قلعوں کی وجہ سے اس جگہ کا نام خیبر پڑ گیا ٹھیک ہے. ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقہ کو خیبر کہتے تھے. عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے. وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے. یہاں تک بیٹا نشان لگا لیں کہ خیبر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے. ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے تھے. اور عرب بھر کے یہودی جو ہیں وہ ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے. وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے. نیکسٹ دیکھیں کہ وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل جو ہیں, جو عرب کے دوسرے مشرکین جو نامسلم ہیں, جو اسلام نہیں لانے والے, ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے. یعنی کہ ان یہودیوں نے سوچا کہ عرب کے جو دوسرے دشمن مشرک قبائل ہیں ان کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں مسلمان جو ہیں ان کو ختم کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا. قلعہ کما کرنے کا مطلب بیٹا ہے کہ ختم کرنا, خود ان یہودیوں کو ختم کرنا, ان کو مارنا ٹھیک ہے, ان کو جان سے مارنے کا ارادہ بنایا. حضور یہاں بیٹا جو ہے یہ کویشچن بھی بنتا ہے, آپ یہاں پر کویشچن لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہودیوں کی سازشوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. تو اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر یا ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب خود ان کی سازشوں کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے خود ان کو جو ہے ان کو مارنے کا یا ان کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ میں شامل جو صحابہ کرام تھے ان کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے. نیکسٹ بیٹا جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کویشچن بنائیں گے کہ آپ وسلم کے لشکر میں کتنے لوگ شامل تھے. غزوہ خیبر کے وقت آپ کے لشکر میں کتنے لوگ شامل تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام تھے جن میں صرف 300 سوار تھے کہ 300 لوگوں کے پاس سواری تھی اور باقی سارا لشکر پیدل تھا. کتنے لوگ تھے دوبارہ سے سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن میں سے صرف 300 جو ہے وہ سوار تھے اور باقی سارا لشکر پیدل تھا. اور خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے. خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے. بیٹا دیکھیں ان کا 1400 صرف 1400 صحابہ
اور یہودیوں کے کتنے لوگ تھے؟ 20,000 جو ہے ان کے جنگجو موجود تھے، اور عرب کا مشہور جو بہادر تھا مرہب بھی یہی موجود تھا، ٹھیک ہے، ان کا ایک یہ سردار تھا مرہب، تو عرب کا مشہور جو بہادر ایک سردار تھا وہ اس کا نام مرہب تھا، وہ بھی یہی موجود تھا اس قلعے میں، اور جس قلعے میں وہ موجود تھے اس کا کیا نام تھا؟ اس قلعے کا نام قموس تھا، ٹھیک ہے۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے جن میں ان کے تقریباً 20,000 جو لوگ ہیں، 20,000 جو موجود تھے، اور عرب کا ایک مشہور جو بہادر مرہب ہے وہ بھی یہی موجود تھا، اور جس قلعے میں وہ سب تھے اس قلعے کا نام قموس تھا۔ یہ آپ نے نام بیٹا یاد رکھنے ہیں، یہ MCQs میں اور شارٹ کویسچنز میں پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آگے ہے کہ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی، جو یہودی ہیں ان کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا تمام جو جنگی سامان ہے اور رسد کا جو ذخیرہ ہے، رسد کا ذخیرہ بیٹا یہی جنگی ساز و سامان کو کہتے ہیں، جو یہ جنگ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ یعنی کہ ہتھیاروں کا جو ذخیرہ تھا اپنے سب سے مضبوط قلعے نائم میں جمع کر دیا۔ اب بیٹا پہلے جو قلعہ کا نام تھا وہ قموس تھا کہ سب وہاں پر جمع تھے، پھر انہوں نے کیا بتایا کہ نیکسٹ جو دوسرا قلعہ ہے کہ انہوں نے تمام اپنا جو جنگی سامان ہے اور تمام جو ہتھیار ہیں وہ سب سے جو مضبوط قلعہ تھا نائم اس کا نام تھا، سب سے مضبوط قلعے نائم میں انہوں نے جمع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نائم پر ہی قبضہ کیا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نائم پر ہی قبضہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ قموس کا محاصرہ کر لیا، اس کے گرد جمع، محاصرہ کہتے ہیں جمع ہونا، گرد جمع ہونا، تو چھوٹے چھوٹے قلعے جو ہیں وہ تمام فتح کر لیے پہلے مسلمانوں نے، اور پھر قلعہ جو قموس ہے اس میں بیٹا آپ کو پتہ ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے، اور مشہور جو بہادر مرہب ہے وہ بھی وہی موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھوٹے چھوٹے تمام جو ان کے مسلمان تھے انہوں نے تمام جو قلعے ہیں چھوٹے ان کو فتح کیا، اور آخر میں انہوں نے قموس کا محاصرہ کر لیا، اور اس پر کئی بہادر صحابہ کرام کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروا دیا، کہ کئی جو صحابہ کرام ہیں ان کو کمان دے کر فوجیں جو ہے وہ بھیجی اور ان کو وہاں پر حملہ کرا دیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ حاصل ہو سکی، یعنی کہ 20 دن تک وہ لڑتے رہے لیکن کوئی بھی انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ الفاظ بیان کیے، تو یہاں تک آپ لوگوں نے لیسن جو ہے یاد کرنا ہے کہ آپ نے یہ کویشچن بھی بنتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جب انہیں 20 دن تک کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی، تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جی بیٹا یہاں تک یہ جو پیج ہے غزوہ خیبر 38 اس کا یہ پیج ہے، یہ بیٹا آپ نے پورا پیج اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس میں سے بیٹا 5 شارٹ کویشچنز آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ خیبر کا یہ جو چیپٹر ہے آج ہم نے شروع کیا، اس کا یہ 38 پیج نمبر ہے، تو اس کو بیٹا آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور یہ والا اس میں سے 5 شارٹ کویشچنز اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی آج کا آپ کا سبق ہے، تو ایک بار پھر ریویو دے لیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا، کہ ہم نے بیٹا غزوہ خیبر کے بارے میں پڑھا۔ خیبر کسے کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر شمال کی جانب دور جو ہے وہ یہود کے کچھ قلعے تھے، اور ان قلعوں کی وجہ سے اس جگہ کو خیبر کہنے لگے۔ تو یہ قلعے جو ہیں یہاں پر عرب کے بہت سے دشمن جو ہیں مدینہ منورہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے بہت جو دشمن ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ جمع ہو گئے، اور انہوں نے مشرکین کے جو قبائل ہیں ان کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی سازشوں کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے جا کر ان پر خیبر پر ان پر حملہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ فرمایا، اور پھر وہ 1400 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہاں پر گئے، اور جن میں ان کے پاس جو ہے
سارا لشکر پیدل تھا، صرف 300 لوگ سوار تھے، اور خیبر میں جو یہودیوں کے جو قلعے تھے ان میں 20,000 جو ہے وہ جنگجو موجود تھے، اور 6 قلعے موجود تھے جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے، اور عرب کا جو مشہور بہادر ہے مرہب ہے وہ بھی وہیں موجود تھا، اور اس قلعے کا نام جو ہے وہ قموس تھا۔ تو یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی جب خبر ہوئی اس بارے میں، تو انہوں نے تمام جو سامان ہے جنگی سامان، وہ ایک سب سے جو مضبوط قلعہ ہے قلعہ نائم، وہاں پر جمع کر دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی قلعے پر قبضہ کیا، اور چھوٹے چھوٹے قلعے جو ہیں ان کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے جو قلعہ قموس ہے اس کا محاصرہ کر لیا، اور اس پر کئی جو بہادر صحابہ کرام ہیں ان کو ان کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا، لیکن 20 تک کو کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہ ہوئی۔ تو ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بیٹا آپ لوگوں کا چیپٹر ہے، اس کو اچھی طرح آپ یاد کریں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔